پاکستان کی سیاسی منظرنامے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کراچی والوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 14ویں سال کے حکومت کے 14ویں سال میں یہ کیفیت ہمیں بظاہر صاف نظر آ رہی ہے کہ کراچی میں احتجاج پک رہا ہے۔ کراچی سے منسلک تمام سیاسی جماعتیں اب سڑکوں پہ نکل رہی ہیں۔ پس منظر ہم سب کے سامنے ہے، پاکستان کا وہ شہر جو قومی خزانے میں 56%، سندھ کے خزانے میں 96% جمع کراتا ہے، وہاں پر ایک بھی سرکاری بس نہیں ہے، عوام کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، پانی انہیں خرید کے پینا پڑتا ہے، شہر صاف نہیں ہے، کوڑوں کے ڈھیر لگے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پراپر پارک نہیں ہے، سرکاری ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے، نئے سرکاری اسکول کالجز بننا دور کی بات ہے، پرانے اسکول کالجز تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ اسی دوران شہری حکومت اور بلدیاتی حکومت کا جتنا بھی رہا سہا وجود تھا اس کو بھی تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی اکثریت کی بنیاد پہ جو کہ اس کو سندھ کے دیہی علاقوں سے ملتی ہے، سندھ کی صوبائی اسمبلی سے ایسے قوانین منظور کرا دیے ہیں جس سے کراچی کے منتخب نمائندوں کا حق، اختیار اور حکومت کا اب رہنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں اب ایک بڑا احتجاج شروع ہوا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس کی ابتدا کی، مگر کل اس میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی۔ طویل عرصے کے بعد پاکستان میں کسی سیاسی احتجاج کو پرزور پولیس قوت سے کچلا گیا ہے، اور کل ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی ایک ریلی جو کہ اس احتجاج کے لیے نکالی گئی تھی، بلدیاتی قانون جو حال میں پاس ہوا تھا، وہ جب چیف منسٹر ہاؤس کے قریب جانے لگی، پولیس نے اس پر شدید تشدد کیا، شرکاء پہ ٹوٹ پڑی، ہوائی فائرنگ ہوئی، آنسو گیس چلی، لاٹھی چارج ہوا، خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی بھی اس میں زخمی ہو گئے، شدید بھگدڑ مچی، اور یہ سارا وہ منظر ہے جو کہ ہم نے پاکستان میں کسی بھی سیاسی تحریک کے حوالے سے حالیہ سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا۔ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا اور بہت ہی المناک سانحہ ہوا۔ ایم کیو ایم کا آرگنائزر محمد اسلم اس پوری کیفیت میں پولیس تشدد کے ہاتھوں اسپتال پہنچ کر انتقال کر گئے، اور اس طرح سے اس تحریک نے پہلی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ عوام ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، سکون سے بیٹھے ہیں۔ پر سوال ہے وزیر اعظم صاحب، اس واقعے پر آپ کو یہاں آنا چاہیے۔ دراصل سندھ کے بلدیاتی قانون اور کراچی کے محرومیوں نے شہر کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اب بالآخر پیپلز پارٹی کے خلاف صف آرا کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم نے احتجاجی ریلی پر پولیس تشدد کے خلاف آج یوم سیاہ بھی منایا۔ جماعت اسلامی کا 28 دن سے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری ہے۔ کل شہر کے 8 مقامات پر مرکزی مقامات پر شاہراہوں کو بند کرے گی جماعت اسلامی۔ آج اے این پی نے بھی سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی سے اور اس تحریک سے اپنی اظہار یکجہتی کی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتوار کو میدان میں اتر رہے ہیں، گویا کہ ایک پوری صورتحال ہے جو کہ اس وقت بنتی نظر آ رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی اس جانب یہ پورا معاملہ پہنچ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شاید جواب دینا پڑے، یا اس کو اس احساس ہو کہ اس شہر کے ساتھ جو صورتحال گزر رہی ہے وہ مسلسل کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گو کہ 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کراچی کی اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئی تھی، اس کو کراچی میں سب سے بڑی کامیابی ملی تھی، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، لیکن یہ جماعت جو کہ وفاق میں بھی اقتدار میں ہے، اس وقت کراچی کے احتجاج کے حوالے سے، کراچی کی تحریک کے حوالے سے، کراچی کو حقوق دو تحریک کے حوالے سے خاموش نظر آتی ہے، اور یہ پراسرار خاموشی ہے، دردناک خاموشی ہے،
آبویسلی کراچی والے اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. آج کل جو صورتحال ہوئی بہرحال اس میں وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ ضرور کی. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے پرامن احتجاج پر سندھ پولیس کے تشدد کی وزارت داخلہ چیف سیکرٹری سندھ اور آئی جی پولیس سے میں نے رپورٹ مانگی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یقین دہانی کرائی ہے اور کہنا ان کا یہ ہے دعویٰ کہ رپورٹ ملنے کے بعد وہ ذمہ داروں کے خلاف ضروری کارروائی کریں گے. یقیناً کل پولیس نے تشدد کی تمام حدود پار کر لی اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی سیاسی تحریک میں حالیہ سالوں میں اس انداز کا پولیس تشدد دیکھنے میں نہیں آیا ہے. اور اس میں بہت افسوس کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک کارکن کی ہلاکت کو اور اس انداز کے پولیس تشدد کو بالکل جھڑک دیا اور ان کو بلکہ اس کے خلاف انہوں نے بیان جاری کیا ہے. یہ صورتحال یقیناً بہت ہی دگرگوں ہے اور آئندہ آنے والے دن اور پھر اس کے آگے جس طرح سے یہ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے یقیناً کسی ایک بڑی صورتحال کی کو یہ جنم دے سکتی ہے. اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عامر خان, سینئر ڈیپٹی کنوینر ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے, کل کی احتجاجی تحریک کی لیڈرز میں بھی تھے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. یہ فرمائیے گا یہ جو اتنی خواتین, اتنے بچے, اتنے سارے لوگ جو اس میں بری طرح سے مجروح ہوئے ہم نے دیکھا, کیا صورتحال ہے مجموعی؟ جو آپ کے ساتھی انتقال کر گئے محمد اسلم, ان کے بارے میں پولیس کا کہنا یہ ہے کہ دراصل ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہاسپٹل میں, اس لیے ان کا انتقال ہوا. بہت شکریہ کامران صاحب. کل کا احتجاج یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو جب سے سندھ اسمبلی میں یہ بل پاس کرایا گیا ہم نے سب نے اور سندھ کی دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس بل کی مخالفت کری اور ہم نے کہا کہ یہ سارے اختیارات جو بلدیاتی اداروں کو منتقل ہونے چاہیے آپ یہ سلب کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ایک طرف تو یہ وفاق سے مطالبہ کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ وفاق جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو ہے وہ فنڈز جاری نہیں کر رہے اور اختیارات بھی نہیں دے رہے, جبکہ این ایف سی کے ساتھ ساتھ پی ایف سی ایوارڈ بھی ہے جس کو ان کو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو بھی اختیارات دینا ہے. یہ آئین کہتا ہے, ہمارا آئین کا آرٹیکل 140 اس بات کو کہتا ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو اور زیادہ مضبوط کریں گے. بجائے اس کے کہ اس کو مضبوط کریں اس کے اختیارات کو اور سلب کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ہم سب نے دیگر سیاسی جماعتوں نے متفقہ ایک لائحہ عمل بنایا, ہم نے احتجاج بھی کیا, ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بھی کی اور پاکستان کی چیدہ پارٹیاں بڑی ساری پارٹیاں مولانا فضل الرحمان صاحب, مسلم لیگ نون, اس میں پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں اس میں سب موجود تھیں, سب نے متفقہ طور پہ اس بل کو مسترد کیا. ایک جمہوری حکومت اکثریت کی بنیاد پر فیصلے مسلط تو نہیں کر سکتی. جمہوریت کا تو یہ حسن ہے کہ آپ اپوزیشن کو بھی اعتماد ملیں اور اس شہر کی قسمت کو بھی بدلیں. یہ نرم گوئی یا یہ جو آپ کا جو آپ بیانیہ ہے یہ 14 سال میں اس کا کوئی فائدہ تو کچھ ہوا نہیں. آج تو ہم جب بات کر رہے ہیں اس چیز کو 14 سال کا عمل ہو گیا ہے اور تاثر یہی ہے کہ اب بھی جو ایم کیو ایم پاکستان جب باہر نکلی ہے یہ اس کے 27 دن بعد نکلی جب جماعت اسلامی نے یہ تحریک کی اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ آپ کو اور سب کو یہ احساس ہے کہ جماعت اسلامی اس کاز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور آپ سیاسی طور پہ آپ کو اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو یہ احتجاج سے زیادہ سیاست کی ضرورت زیادہ تھی. دیکھیں یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے لیکن کامران صاحب ہم نے ایک جمہوری راستہ اختیار کیا, ہم نے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اعتماد میں لیا, ان کے ساتھ مل کر ہم نے جدوجہد کی اور ہم نے پچھلے ایک ہفتے پہلے 7 دن کا ہم نے الٹیمیٹم دیا تھا جس میں پی ٹی آئی جی ڈی اے کے دوست سب شامل تھے. ہم نے وہ مظاہرہ کیا, مظاہرہ کر کے اب ہم نے کل ہم نے جو مظاہرہ کیا تو ہم ہلکے اس طرف بڑھ رہے تھے کہ بھئی ان کو پہلے سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن کل جو پیپلز پارٹی کا طرز عمل ہے میں حیران اور پریشان ہوں کہ ایک جمہوری حکومت بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کر سکتی ہے. ہم گئے کس کام کے لیے تھے؟ ہم وہاں پر مظاہرہ کرنے گئے تھے اور پورا من کامران صاحب ہمارے ہاتھ میں ایک پتھر نہیں تھا. پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی اس انداز سے ان کو چیلنج نہیں کیا ہے؟ کل پہلی بار چیلنج کیا تھا, انہوں نے آپ کے کارکن کو ہلاک کر دیا پولیس تشدد میں, کتنے لوگ زخمی ہو گئے. آج آپ نے کہا کہ آج آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں, اب کیا ہوگا؟ کامران صاحب یہ احتجاج تو چلتا رہے گا, یہ دھرنے جاری رہیں گے. اگر یہ سی ایم ہاؤس تک نہیں جانے دیا ہم پورے شہر کے اندر پھیلیں گے, پورے شہر کے اندر یہ مظاہرے کریں گے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب, جو بربریت ہوئی ہے اور خاص طور سے میں میڈیا کے تمام چینلز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا, دکھایا کہ ایک معصوم بچہ ماں کی گود میں ہے اور وہ ماں کس طرح بلکتی ہوئی اس کو پانی ڈال رہی ہے اور ایک کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. کامران صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھا وہ اس ریلی کے اندر, اس شیلنگ سے ہی اس کی جو ہے وہ سانس کی پرابلم ہوئی اس کو, وہ وہاں سے پریس کلب تک آیا ہے.
प्रेस क्लब पे वो जब बिल्कुल निढाल होकर गिरने लगा, उसने कहा मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो उसको वहाँ से NICVD शिफ्ट किया। वो सांस ना आने की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वजह तो यही बनी जो आपने वहाँ पर शेलिंग किया। अब आप उसको कितने ही घुमाते फिराते नहीं, तो आपने बर्बरियत की है। आप MPs को ज़मीन पर घसीटते हुए मार मार के लेके जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कामरान साहब कि जो अंदाज था ना, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं हम लसानियत फैला रहे हैं, ये लसानियत ये फैला रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा, देखिए जो पुलिस का तर्ज अमल था वो देखने का है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इंडिया की फौज निहत्ते मजलूम कश्मीरियों को जिस तरह ताकत से डंडे ऐसे दोनों हाथों से मार रहे थे। ये हमने क्या नफरत दिखाया भी है, सब ने दिखाया है। असल बात यह है कि बहरहाल अब ये MQM पाकिस्तान है, इससे पहले ये हमें पता है कि अब से 10-12 साल पहले तक किसी हुकूमत की मजाल नहीं थी कि इस तरीके का रवैया बपा रखे, और ना ही इस किस्म की कोई सूरत हाल कभी हो सकती थी। ये कितनी आपकी अब आप इसको कैसे लेंगे, किस तरीके से? क्या वो MQM का जो पुराना एक अंदाज होता था जिसमें कि एहतजाज होता था और दुनिया देखती थी कि किसी किस्म का एहतजाज हो रहा है, तो ये क्या अब आगे बढ़ेगा? कामरान साहब, ये एहतजाज तो बढ़ेगा। आप पिछले 5-7 साल से हम खुद क्राइसिस परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हल्के हल्के हमने अपनी ताकत को मुज्तमा किया है। लेकिन पुराने तर्ज अमल की तरफ ये MQM नहीं जाएगी। जो पहले का अंदाज होता था, एहतजाज हमारा जमहूरी हक है और पुरअमन एहतजाज के ऊपर हम जाते रहेंगे, इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। MQM मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और इस तहरीक के हवाले से अब हम बात करेंगे। पाक सरज़मीन पार्टी के चेयरमैन जनाब मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के साबिक़ मेयर भी थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है, और बिल्कुल बात भी दुरुस्त है, कि एक तहरीक सी बन गई है कराची के हुकूक़ के हवाले से। यकीनन जमात इस्लामी ने इसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। कल पुलिस ने MQM पे तशद्दुद किया, एक हलाकत हो गई। बहुत अरसे के बाद किसी सियासी कारकुन की इस तरह से हलाकत हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कराची के हुकूक़ के हवाले से इस तहरीक में ये हुआ है। अभी तक पाक सरज़मीन पार्टी इस तहरीक में इस फेज़ के अंदर जो है वो हमें मुतहर्रिक नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजह है? नहीं कामरी, पिछले तकरीबन 2 माह से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे मीडिया आपके गवाह हैं, चैनल गवाह हैं, हम 5 बड़े प्रोग्राम्स कर चुके हैं 5-5, 7-7, 8 हज़ार लोगों के लिए। लेकिन डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को उसका कोई असर नहीं है। तो हमने जो है वो पिछले 20 दिन पहले आखिरी मार्के के तौर पर हमने कराची के फवारा चौक पे ज़ैनब मार्केट के सामने हमने 30 जनवरी का टाइम दिया है। 30 जनवरी वो इतवार का दिन है। अब से 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला 2 बजे, दोपहर 2 बजे हम इसी हवाले से एक बहुत बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जो है वो कश्तियाँ जला कर आ रहे हैं वहाँ पे। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो ये क्या जो एहतजाज है ये रैलीज की शक्ल में होगा, ये धरना होगा, जलसा आम होगा, क्या होने जा रहा है? हमने फवारा चौक पे लोगों को बुलाया है, और जब लोग आ जाएंगे कामरान भाई, तो हमने फिर प्लान किया कि हम वहीं पर फिर अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। हमने पहले तो इज्तिमा है वहाँ पर फवारा चौक पे इज्तिमा है, और उस इज्तिमा में फिर हम अगले लाहेमल का ऐलान करेंगे। और ये लाहेमल कोई जो है वो कोई जो है वो आगे हफ्तों, दिनों और महीनों का कोई सेटअप नहीं होगा। हमें पता है कि हमें एक्चुअली जो है वो इस कानून के साथ जो है वो जीना मुमकिन नहीं है, और हमने तय कर लिया है। और हमने ये बात जो है वो बिल्कुल, अभी हमारे पास आए थे पीपल्स पार्टी के लोग, हमने उनको जो है वो ये बात कम्युनिकेट कर दी है। हमारे पास 3 दिन पहले आए थे पीपल्स पार्टी के लोग, और वो इन्हीं तमाम चीज़ों की उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करते आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने उनको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि भाई इस कानून के साथ जो है वो जीना मुमकिन नहीं है। ये कानून चले और हमारी सियासत साथ चले, हमें ये मंजूर नहीं है। तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कसीर जहती इस किस्म का एहतजाज हो रहा है। MQM ने अपना एहतजाज किया है, जमात इस्लामी तो 28 दिन से कर रही है, आप अपनी जगह कर रहे हैं। आज मैंने देखा कि आफाक अहमद भी कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये अलहदा इस तरह से जो बिखरा हुआ ये तहरीक है, ये कैसे मौसर हो सकती है? अपनी अलहदा सिमतों में बढ़े, क्या इसको मुत्तहिद नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल मुत्तहिद होना चाहिए। और इसी हवाले से आप अगर मैं पिछले 1 से 1.5 माह की मेरी एक्टिविटीज़ देखें,
تو میں جماعت اسلامی کے آفس چلا گیا خود چل کر, میرے لوگ چلے گئے خود چل کر. پھر اس کے بعد میں شہر میں نہیں تھا جب انہوں نے دھرنا شروع کیا. پھر میں جب آیا تو میرے لوگ پہلے گئے اور میں خود جماعت اسلامی کے دھرنے میں جا کر کھڑا ہو گیا اپنی پوری ٹیم کو لے کر, اور میں نے کہا کہ جب آپ ہمیں آواز لگائیں گے, ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے اس کاز کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہے. میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چلا گیا, میں نے جے یو آئی کے پاس چلا گیا, میں یہاں پر جے یو پی کے پاس چلا گیا, میں نے انس نورانی سے بات کی, میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی, میں نے پرویز الہی صاحب سے بات کی. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے, آپ پوچھیں گے ایم کیو ایم سے کیوں نہیں بات کی, تو ایم کیو ایم نے کامران بھائی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی اس حوالے سے, اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں مدعو نہیں کیا, جماعت اسلامی گئی نہیں. تو اور پھر ان کے لوگ آ کر ٹی وی پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی, ہم پاک سے زمین پارٹی کو ہم پارٹی ہی نہیں سمجھتے. ہم نے اتنا ضرور خیال کیا کہ ان کے اس بات کا جواب دیا نہیں. میرے پاس بہت اچھا جواب ہے. ہماری تو یہ پارٹی ہے جو رجسٹرڈ پارٹی ہے, ہم نے ہارنے کے باوجود 1.5 لاکھ ووٹ لیے, میں نے کسی کی پارٹی پر قبضہ نہیں کیا, تو ہم تو پارٹی ہیں. لیکن میں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ میں اس موقع پر ابھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور بات کرنا نہیں چاہتا. تو یہ وجوہات ہیں. وہ انہوں نے اے پی سی بلائی, ہمیں نہیں مدعو کیا, اور وہ ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم پی ایس پی کو پارٹی نہیں سمجھتے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بظاہر کوئی ایسی خاص, یا یہ دکھایا ایسا جا رہا ہے کہ کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے اس وقت حکومت کے, سندھ حکومت کے, پیپلز پارٹی کے کانوں پہ, کیونکہ 28 روز سے تو جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے. کل یہ تشدد ہوا ہے ایم کیو ایم کی ریلی میں, ایک ہلاکت بھی ہو گئی ہے, مگر کوئی ایسی کوئی کیفیت بنی نہیں ہے, یا ایسی کوئی ٹس سے مس ہونے والی کیفیت بنی نہیں ہے کہ جو لگے کہ واقعی کوئی گرمی محسوس ہو رہی ہے حکومت کو. قانون 48 گھنٹے انتظار کر لیں, گرمی محسوس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ بہت بڑا ہے اور وہ لوگوں کی محنت ضائع نہیں کرے گا. آپ جو اتوار مگر ایک بڑی یہاں کراچی والوں کو فرسٹریشن ہے کہ ووٹ تو انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا, اور جو یہاں کی سب سے بڑی جماعت ہے 2018 کے الیکشن میں تو وہ تو پی ٹی آئی ہے. مگر اس پوری تحریک میں بھی جو کہ اپنے بساط میں تمام سیاسی جماعتیں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, مگر میں حیران پریشان ہوں کہ پی ٹی آئی تو سر بھی نہیں کھجا رہی ہے. کامران پی ٹی آئی, لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا نہیں دیا واٹ ایور, لیکن اب لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. میں تو بہت خیال کر رہا ہوں آج کل اس حوالے سے, کیونکہ میں ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, آج جو پیپلز پارٹی اس شہر میں 21 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی, اس میں سے 18 سیٹیں جو ہے وہ حکمراں جماعت کی ہیں, 14 پی ٹی آئی کے پاس, 4 ایم کیو ایم کے پاس. دونوں کولیشن پارٹنر ہیں اور ان کا وزیر اعظم, گورنر, صدر اور وزارتیں ہیں. 18 سیٹیں جس شہر میں سے 21 میں سے ہوں جس کے پاس, اس کے بعد پیپلز پارٹی اتنی کھلی آزادی کے ساتھ جو چاہے کرے. اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس میجورٹی ہے وہ یا تو انکمپیٹنٹ ہے یا پارٹنرز ان کرائم ہیں. تو اب لوگوں کو خود فیصلہ کرنا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی بھی, چاہے کوئی کاسمیٹک کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح سے آواز اٹھا رہا ہے, اس مسئلے کو پہلے حل ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی سے یہ اختیارات اور وسائل ہر حال میں وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہمیں گلیوں تک لے کر آنے ہیں. اور اچھا یہ بتائیں مشتبہ, کیا فیڈ بیک ہونا چاہیے, آپ کا فیڈ بیک کیا ہے, آپ کی اپڈیٹ کیا ہے, پلس کیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے جتنی کوششیں کی ہیں, آپ نے خود بڑی کوششیں کی ہیں یا دوسری کوششیں ہوئی ہیں, عوام جو کہ تمام قسم کے مسائل کی, ظلم کی چکی میں پستے ہیں, پانی نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, کوڑا نہیں اٹھ رہا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ایک بھی پورے شہر میں سرکاری بس نہیں ہے, کوئی پارک پراپر چل نہیں رہا ہے, ایک بھیانک سی صورتحال ہے, مگر لوگوں کا وہ شدید رد عمل, اتلا غصہ, اتلا وہ نظر نہیں آتا, یا اس قسم کا احتجاج نظر نہیں آتا جو اس پوری صورتحال کا تقاضا ہے. کیا لوگ, آپ کا کیا لگتا ہے کہ لوگ اب جو ہیں وہ بالکل بے قابو ہو سکتے ہیں کسی بھی وقت؟ کامران اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے, جو ان پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, جو لوگوں سے کانٹیکٹ میں جاتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے بات کر رہا ہے, آیا کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے. اگر تو لوگ حکمران خود بنے ہوئے ہیں اور جا کر لوگوں کی مظلومیت کی بات کریں گے تو لوگ شاید آپ کے منہ پر تو آپ کو جواب نہ دیں, لیکن آپ کی بات کو مانیں گے بھی نہیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ کردار ہے اور اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, لوگ نظر آتے ہیں, لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اب انتہا ہو گئی ہے برداشت کی. یقیناً
पूरा शहर 3 करोड़ की आबादी है वो तो नहीं निकलेगा। हमेशा ऐसे ही होता है कि कुछ लोग ही समझते हैं, वही आगे होते हैं और वही जो है वो हरावल दस्ते का काम करते हैं। बाकी अब लार्ज मेजॉरिटी तो खामोशी से बैठकर तमाशाई बना देखती है। जब देखते हैं कि वो लोग जब देखते हैं कि कोई किसी का पलड़ा भारी है तो फिर वो उसकी तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज तो साइलेंट मेजॉरिटी जो है वो बहुत बड़ी तादाद, तारीख जब से दुनिया बनी है, कानूनी निज़ाम ऐसे ही है, कभी भी जो है वो सब किसी तहरीक में सारे लोग नहीं निकल जाते। तो हाँ, बट एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पीपल इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा और वो नज़र आएंगे। और हमारा जिन लोगों से कांटेक्ट है, जो जिस तरह से हमने ये बात चलाई है और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, आपको इंशाल्लाह ताला इतवार के दिन 30 जनवरी को फवारा चौक पे आपको इंशाल्लाह ताला कानूनी कराची के लोग नजर आएंगे और हर जुबान बोलने वाले नजर आएंगे। हम खूबसूरती हमारी हमारी तहरीक की ये है कि हमारे मैं जो है वो एक कौमियत की बात नहीं कर रहा। मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पर फख्र है, लेकिन मैं इस मुहाजिर को सियासत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं पख्तूनों को भी साथ मैंने मिलाया है, मैंने बलोचों को भी साथ मिलाया, मैंने पंजाबी सिंधियों को भी साथ मिलाया, ताकि हमारी जीत पर किसी को डर ना लगे। हमारी जीत सबकी जीत हो। और पहले ये हिस्ट्री रही है कराची में कि जब कोई बात एक कम्युनिटी करती है उसके खिलाफ दूसरी कम्युनिटी को खड़ा कर दिया जाता था। आज इस पाक सरजमीन पार्टी की वजह से आज सारी कम्युनिटीज जो है वो एक जुबान होकर एक जगह पे जमा है और पीपल्स पार्टी को यह मौका नहीं मिला। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, जो लोग इस तहरीक को हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहे हैं, उनको बहुत एहतियात बरतनी चाहिए अपनी लैंग्वेज में, अपने ख्यालात में, कि अगर उन्होंने इसको एथनिक कलर दे दिया और इसमें अगर वायलेंस इन्वॉल्व हो गया तो इस पीपल्स पार्टी को जैकपॉट हिट हो जाएगा और इस सिंध हुकूमत को जैकपॉट हिट हो जाएगा। वो आपको इस एथनिसिटी के अंदर इंगेज कर देंगे, आपका मसला, आपके इख्तियारात और वसाइल का मसला पीछे रह जाएगा और ये तमाम वायलेंस और चीजें आगे आ जाएंगी। ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना अहम इशू है, इतना अहम मसला है कि इसके ऊपर इसमें कोई कॉन्टेमिनेशन होनी नहीं चाहिए। इस मसाइल को, इसको ये पसे पुश नहीं जाना चाहिए, कोई और चीज प्रेवेल ना करे। मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम जमातों से कि बहुत एहतियात करें, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मुस्तफा कमाल हमारे साथ मौजूद थे। अब से